السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں لفظ ظالم کئی جگہ پہ انبیاء کو تنبیہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہنم میں جانے والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو ہر جگہ پہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم کہ انبیاء کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ نے کہاں دیکھا ہے کہ یہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، اور ان کے بعد اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ لوگ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے بھی تھے، کچھ مقتصد بھی تھے، درمیانے تھے، اور یہ اللہ رب العزت انبیاء کی اولاد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہاں پہ، تو وہاں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس طرح یہ لفظ کہاں استعمال ہوا۔ تو ظلم کا جو لفظ ہے، ظلم کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، کوئی چیز جہاں ہونی چاہیے اس کی بجائے آپ اٹھا کے کہیں اور رکھ دیں، یہ ظلم ہے۔ وہ چیز جس کا جہاں ہونا بنتا تھا اسے آپ وہاں نہیں رکھیں، اس کے علاوہ کہیں اور رکھ دیں، یہ چیز حصی طور پہ فزیکلی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی رویہ، کوئی سلوک، کوئی عقیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اکیلے ہیں، اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے، اسی عقیدے میں آپ کسی اور کو گھسیڑ لیں گے کہ فلاں بھی عبادت کے لائق ہے، فلاں کی بھی عبادت ہونی چاہیے، فلاں سے بھی مدد مانگنی چاہیے، فلاں کو بھی پکارنا چاہیے۔ یہ آپ نے ظلم کیا کہ انہیں اٹھا کے آپ نے وہاں رکھ دیا جہاں کہ وہ مستحق نہیں تھے، جہاں انہیں رکھنا نہیں چاہیے تھا آپ نے انہیں اٹھا کے وہاں رکھ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ ظلم کی ایک صورت شرک ہے، آپ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کریں۔ اللہ رب العزت نے شرک کو قرآن مجید میں ظلم عظیم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا تھا، اپنے بیٹے سے۔ تو یہ بھی ظلم اسی طرح ہے کہ آپ نے عبادت کا حق وہاں اٹھا کے رکھ دیا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عبادت اللہ رب العزت کا حق ہے، یہ حق اٹھا کے آپ نے کسی اور کو دے دیا، تو یہ ظلم ہے۔ تو ظلم اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس کے معانی بدل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ 82 نمبر آیت ہے سورۃ الانعام کی، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا، تو یہ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہاں جو لفظ ظلم ہے اس کا معنی دیکھ لیں تو جو آپ کی کنفیوژن ہے وہ ساری دور ہو جائے گی۔ اگر یہاں ظلم سے مراد ہم شرک کریں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے شرک کے ساتھ نہیں ملنے دیا، تو لہم الامن، ان کے لیے پھر ہر طرح کا امن ہے، قبر میں بھی قیامت میں بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی انہیں نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس ظلم کو عام معنی میں لیں، وضع شیء فی غیر محلہ، کہ دنیا میں رہتے ہوئے شرک کے علاوہ کوئی کام ان سے غلط ہو گیا، کہیں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو نہیں ہونا چاہیے تھا شرک کے علاوہ، تو ان کے لیے بھی جہنم میں ہمیشہ رہنے سے امن ہے۔ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، لیکن کچھ تھوڑی بہت سزا انہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ ظلم کا لفظ جہاں استعمال ہوا اس کے ہم سیاق دیکھیں گے کہ وہ شرک کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یا کسی عقیدے کی گڑبڑ کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، وہاں اس کے مطابق اس کا معنی کیا جائے گا۔